بچے کی ولادت کے بعد. تو اس میں مرد کا کیا قصور ہے بھائی؟ 40 دن آپ تو ایوائڈ کرو گی اس لیے کہ آپ کو قدرت کی طرف سے ایک بلیڈنگ ہو رہی ہے, بچہ پیدا ہوا ہے, آپ کو قدرت چاہتی ہے اب اس میں مشغول رہو آپ. لیکن مرد کو تو بلیڈنگ نہیں ہو رہی نا, وہ 40 دن کیسے صبر کرے گا؟ اب خواتین کہتی ہیں کیوں صبر نہیں کر سکتا؟ بھائی اگر کر لے تو بہت اچھی بات ہے, نہیں کر سکتا تو یہ تو گاڈ خدا کی طرف سے ہے نا, یہ تو خدا کی طرف سے ہے, یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جس معاشرے میں 2 3 4 شادیوں کا رواج ہوگا تو بہت سے مرد تو کریں گے ہی نہیں, کیونکہ ان کو دوسری کی حاجت نہیں ہوتی. ہر مرد میں تھوڑی قوت اور طاقت ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں یار میرے لیے ایک بہت ہے, بڑا آرام سے تمیز سے. ایک صاحب سے میں نے کہا آپ دوسری شادی کیوں نہیں کرتے؟ کہتے ہیں یار آرام سے تمیز سے آتے ہیں, گھر میں سو جاتے ہیں, اب خام ہمیں ٹینشن میں ڈال رہے ہو. تو ٹھیک ہے, کوئی زبردست گن پوائنٹ پہ تھوڑی ہے. بعض لوگوں میں وہ سیکشول ڈیزائر زیادہ نہیں ہوتی, وہ کہتے ہیں یار ایک کافی ہے ہمارے لیے, بس سکون زندگی گزر رہی ہے, آرام سے تمیز سے آفس جاؤ, تمیز سے گھر آؤ, سو جاؤ. نہ وہ غلط طرف جاتے ہیں, نہ وہ گناہوں کی طرف جاتے ہیں. لیکن ہر مرد ایسا نہیں ہوتا, زیادہ تر مرد ہوتے ہیں کہ جن میں یہ ڈیزائرز عورت سے زیادہ, ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں ایک اور بیوی چاہیے تاکہ ہماری نگاہیں جھکیں. اب عورت تو مرد نہیں ہوتی نا, اس لیے وہ مرد کے جذبات, تھوڑی یہ باتیں عورتوں کو سمجھ میں آئیں گی نہیں. تو آپ آدمی بنو تھوڑے دن کے لیے, پھر آپ کو پتہ چلے گا. خواتین کہتی ہیں پتہ نہیں ممبر پہ بیٹھ کے کیسی باتیں کر رہے ہیں, ہماری سمجھ میں تو نہیں آ رہی. آپ کی سمجھ میں اس لیے نہیں آ رہی کہ آپ آدمی ہو نہیں. ٹھیک ہے نا, آپ آدمی بنو تو پتہ چلے گا نا آدمی کتنا معذرت کے ساتھ, مرد کتنے ٹھرکی ہوتے ہیں معذرت کے ساتھ. آپ تو عورت ہو, آپ کو تھوڑی پتہ ہے. اسلام کہتا ہے کہ بسا اوقات مرد کے لیے ایک عورت کافی نہیں ہوتی. میں نے ایک ہندو سے پوچھا, میں نے کہا تم لوگ ساری زندگی ایک بیوی پر قناعت کرتے ہو تو تمہارے دل میں برائی کا خیال نہیں آتا؟ کہتا ہے ہم خیال نہیں, ہم کرتے ہیں برائی. میں نہیں کہہ رہا سارے ہندو, لیکن جس ہندو سے میرا واسطہ اس نے کہا کہ ہم کرتے ہیں. اس نے کہا میں غلط بات نہیں کہوں گا آپ کے سامنے. کہہ رہے ہیں پھر دوسری طرف سے ٹھڑک جا کے پوری کرتے ہیں. بیوی کو یہی ہوتا ہے ایک بیوی ہے, لیکن ٹھڑکیں طوائف خانوں میں جا رہے ہوتے ہیں. میں مانتا ہوں سارے ہندو ایسے نہیں ہوتے, لیکن بہت سے ایسے کر رہے ہوتے ہیں. تو قانون چند ایک کو دیکھ کے نہیں بنایا جاتا, قانون میں میجورٹی کے جذبات کا خیال رکھا جاتا ہے, میجورٹی کو دیکھ کے بنایا جاتا ہے. تو اب اللہ نے جب مرد میں یہ سیکشول ڈیزائر زیادہ رکھی ہیں, اور دیکھو اس کی اتنی واضح دلیل ہے کہ مرد کو عورت پہ جو ممتاز ہے نا وہ انہی ڈیزائرز کی بیس پر ہے. اگر دونوں میں یہ ڈیزائرز برابر ہوتی تو اس کا مطلب آپ میں اور آپ کی بیوی میں کوئی فرق نہیں ہے. پھر آپ ان ڈیزائرز کے معاملے میں اپنی بیوی جیسے ہو, تو مرد کے لیے پھر اس سے بڑا تانا بولو نہیں ہے. جیسے آپ ہو ویسے ہی کیا ہے آپ کی بیگم صاحب ہیں, تو آپ اور آپ کی بیگم میں کوئی, آپ تو مرد ہو بھائی. مرد کا تو مطلب ہے آپ میں یہ قوت اس سے زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے, صرف تھوڑی زیادہ بھی نہیں ہے. مرد میں اللہ نے سیکشول ڈیزائرز عورت سے زیادہ رکھی ہیں. یہ اس کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے کہ اس کو ایک سے زیادہ بیوی چاہیے, اور آپ اس کو حکم دے رہے ہو کہ بیوی کتنی رکھے, بولو ایک. نتیجہ یہ نکلے گا کہ عورتیں پیدا اسی حساب سے ہو رہی ہیں, کیونکہ فطرت کا یہ دعویٰ ہے انا کل شیء خلقناہ بقدر, ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے سے پیدا کیا ہے. اس زمین میں نا بڑی مینجمنٹ ہے, ایک نظم ہے, ایک خوبصورت مینجمنٹ کے تحت یہ کائنات کا نظام چل رہا ہے. اسی کے تحت گروتھ ریشو بھی ہوتا ہے. میں نے کہا عورت کا گروتھ ریشو اسی حساب سے ہے جس حساب سے مرد کے دل میں اس کی خواہش ہے. عام طور پہ مرد کی نیچر ہے کہ وہ ایک سے زیادہ عورت کا متلاشی ہوتا ہے. حلال نہیں ہوگا تو طوائف خانوں میں جائے گا, وہ ٹھڑک پوری کرے گا, انٹرنیٹ پر بےہودہ فلمیں دیکھ کے کچھ بھی کر کے کرے گا وہ. میں نہیں کہہ رہا سارے ایسے ہوتے ہیں, لیکن نیچر یہی ہے, یہ میڈیکل سائنس کہتی ہے. اسلام دین فطرت ہے, وہ نیچر کا دوسرا نام ہے. قرآن کہہ رہا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, یہ وہ فطرت ہے جس پر میں نے لوگوں کو پیدا کیا. قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ اسلام کیا ہے, بولو نا, وہ نیچر ہی کا دوسرا نام ہے. تو اسلام دین فطرت ہے, اس نے مرد کو زیادہ بیویاں رکھنے کی صرف اجازت نہیں دی ہے بلکہ ترغیب دی ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے تمہارے نبی کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے, ان کو فالو کرنا ہے تم نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں قناعت اختیار کی, مگر نکاح کے معاملے میں آپ نے قناعت نہیں کی, زیادہ بیویاں رکھی ہیں.
صحابہ میں جتنے بڑے بڑے صحابہ گزرے ہیں جن کا دنیا سے بے رغبتی مشہور